السلام علیکم ناظرین، بلتستان کی آواز اور آپ کی میزبان ہما عباس کے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ہمارے ساتھ آج ایک بہت زیادہ بہت زبردست اور بہت ایک باصلاحیت خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے تعریف جو ہم انہی سے سنتے ہیں وہ آپ کو بہتر سمجھا پائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بالکل شکر اللہ کا۔ آپ ذرا اپنا تعارف کروا دیں گے؟ جی، میرا نام شیلا محمود فاروق ہے اور پیار سے مجھے گڑیا کہتے ہیں۔ میں سب کی گڑیا آنٹی ہوں اور آپ کی بھی۔ جی جی ضرور۔ تو بیسیکلی آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ بیسیکلی میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں۔ اچھا، لاہور سے بلانگ کرتی ہیں۔ تو آپ گلگت بلتستان میں کافی عورتوں کے لیے کام کرتی ہیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتانا چاہیں گے؟ جی، بس کچھ 5-6 سال پہلے ہمارا گلگت بلتستان میں آنا جانا شروع ہوا۔ پہلے تو ہم سیر کے لیے جا رہے تھے اور کچھ وہاں کی ضرورت مند لوگوں کے ساتھ عیدیں کرنے جا رہے تھے، اور پھر اچانک سے کچھ ایسا ہوا، ایک حادثہ کہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے، کچورا میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو روزوں کے بعد کی عید پہ تو کچھ ایسا حالات ہوئے کہ ہمیں ایک پریشانی آئی جس کی وجہ سے کچھ صدقہ وغیرہ دینے کی نیت ہوئی۔ تو شگر جانا تھا اس دن ہمیں، تو اس طرح ہم شگر گئے اور وہاں شگر فورٹ میں بیٹھے تھے، اور وہاں کے ایک جو مالی سے میری بات ہوئی۔ میں نے کہا بھئی یہاں پر جو کچھ بیوہ خواتین ہوں اور ایسے لوگ جو ضرورت مند، تو آپ مجھے وہاں تک لے جائیے۔ تو وہ شخص محمد علی ایک مالی ہے، بہت اچھا بچہ ہے، تو وہ مجھے لے گیا، اور یہ کام ختم کرنے کے بعد اس سے مجھے پوچھا کہ آپ خانقاہ جائیں گی؟ تو میں نے کہا اچھا۔ شگر میں۔ شگر، اچھا۔ تو شگر کی خانقاہ میں مجھے لے گیا، تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور بہت ہی میں نے وہاں نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھتے پڑھتے جب وہ سجدے میں جاتی تھی تو کچھ مٹی میرے ناک میں ایسے جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریت اٹھتی ہے ہوا کے ساتھ، اور کچھ ایسا انتظام بھی نہیں، بجلی بھی نہیں، ویکیوم کے بھی نہیں ہوتا کلینر کے جس سے کارپٹ صاف کیے جائے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو جو اس وقت بیمار تھی صحت دے دے، تو میں اگلے سال آ کے یہاں پر جا نمازیں ڈالوں۔ اور مجھے لگا کہ جا نمازیں اچھی ہوں گی کہ ان کو جھاڑنا آسان ہوگا اور وہ آسانی سے لوگوں کو سہولت ہو جائے گی۔ تو اللہ کا کرم ہوا، اگلے سال میں پھر گئی اور وہاں جا نمازیں بچائی۔ پھر میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ چلو یہ جو خانقاہ اتنی خوبصورت زبردست سید شاہ ہمدان کی بنائی ہوئی ماشاءاللہ چیز ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا رینوویٹ کر دیں۔ پھر اگلا ایک اور سال آ گیا، اور پھر میں اس نیت کے ساتھ وہاں تک پہنچی۔ تو میرا جو تھا آلریڈی 5 سال پہلے محمد جان بادوا جو ہیں ہمدرد اکیڈمی اپنا گھر چلاتے ہیں کھپلو میں، ان سے میں رابطے میں تھی اور ان کی مدد دھرتی رنگ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو میری کسی شگر میں جاننے والے سے ملاقات کرا دیں۔ تو وہاں شاہ صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی، اور جب ہم گئے تو پتہ یہ چلا کہ خانقاہ آلریڈی ریپیئر ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، بیجو جو مطلب ہے کوئی عورت کا نام تھا، تو کہنے لگے یہ عورتوں کی مسجد ہے، تو مجھے اچھا لگا۔ ہم نے سوچا یہ پیسے اب ہمیں لے کے آئے ہیں تو ہمیں وہیں خرچ کرنے چاہیے۔ تو ہم نے جناب وہ بیجو مسجد کو ماشاءاللہ 2 مہینے وہاں رہ کے بنایا، بہت خوبصورت بن گئی، اور ہماری بہت پیاری دوست اور فیملی سب نے ہمیں سپورٹ کیا۔ تو 2.5 مہینے تقریباً ہم وہاں رہے شگر میں۔ جی، شگر میں۔ تو وہاں پر لوکل لوگوں کے ساتھ روز ملنا جلنا، وہاں کے قاری صاحب سے دوستی، ان کی بیٹی کی شادی پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، خوب ہمارا بہت اچھا جو تھا وہ سب کچھ چل رہا تھا الحمدللہ۔ تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہاں وہ جب بن گئی مسجد تو میری ایک دوست کی والدہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میری امی کے نام پہ ایک کوئی پیسے خرچ کر دیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہاں کی بچیاں ہیں تو کیوں نہ ایک سلائی اسکول ان پیسوں سے کھولا جائے۔ تب پھر آپ نے سوچا تھا؟ جی، تو وہاں شگر میں میں نے ایک سلائی اسکول کھول دیا، شگر سے کیا۔ جی، سلائی اسکول بن گیا۔ ساتھ ساتھ بچوں کو میں نے یہ بات بتائی کہ اتنا پھل ضائع ہوتا ہے تو آپ چٹنی جیم بنایا کریں، تو میں نے ان کو وہ سکھانا شروع کیا۔ پھر بڑی عید آ گئی تو ہم نے وہاں قربانیاں ماشاءاللہ کی بہت ساری،
تو اس طرح لوگ بڑی محبت کرنے لگ پڑے, گوشت بانٹتی تھی. پھر محرم آ گیا تو سبیل لگانا اور کھانا پکا کے سب کو کھلانے کا کام کرتی رہی. تو ایک آپ کی محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے علاقے کے لوگوں سے. اگر آپ جاتے ہیں جی, اور وہاں کی بچیوں سے میری دوستی بھی ہو گئی. روز میں وہاں جاتی, 15 بچیوں نے میرے سے سیکھنا شروع کر دیا. اور میں جب تک آ رہی تھی تو مطلب 1 مہینے میں وہ بچیاں ماشاءاللہ ٹرین ہو گئی. تو بہن جو میری بیمار تھی 2 سال پہلے, جن کی وجہ سے میں نے یہ وعدہ اللہ سے کیا تھا, وہ مجھے ملنے کے لیے شگر پہنچ گئی. تو جب شگر دیکھ لیا تو کہنے لگی کہ اب محمد جان بادوا کا یتیم خانہ بھی دیکھنا ہے. تو ہم کھپلو چلے گئے, وہاں پر سرینا میں ٹھہر گئے. تو سرینا والوں کو یہ بات پتا چلی کہ جی ہم نے ایک مسجد بنائی ہے شگر میں. تو وہ میرے پیچھے تھے, روز مجھے آتے جاتے کہتے میڈم ہماری مسجد دیکھیں تو صحیح نا آپ. میں جو مسجد ہے جو سرینا کے لیے, جی سرینا کی مسجد تھی. اصل میں فورٹ کی مسجد تھی نا, فورٹ والوں جی. لیکن جب فورٹ بک گیا تو یقیناً انہوں نے تو وہ مسجد نہیں بنائی, تو دروازہ بند ہو گیا. تو پرانی مسجد تھی وہ بھی. تو مجھے اس کو جب میں نے دیکھا تو میرا دل کیا کہ نہیں یہ بھی اس کو بھی بنانا چاہیے. میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اگلے سال گرمیوں میں آپ مجھے کوئی رہائش کا انتظام کر دیجئے. تو میں شکر گزار ہوں ارچو شاہ جہان کی, انہوں نے مجھے اپنے چھوٹا سا ریزورٹ ہے اس میں کمرہ دیا, اور 2.5 مہینے ہم وہاں رہے. روز مسجد میں جانا بنوانا, بہت وہاں کے لوگوں کے ساتھ, ایک پیدل بازار میرا کام تھا روز جانا. تو کافی محنت کی ہے پھر آپ نے وہاں کی اسپیشلی وومنس کے لیے. جی وہاں بڑی دوستی بڑی محبت سب نے دی. تو پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان بچیوں کو ٹرین کروں اپنے گھر بلا کے. یہاں مطلب آپ بچیوں کو وہاں سے بلاتی ہیں, جی پنڈی. اور یہ انیشیٹو میں نے لیا تو یقیناً وہ لوگ ہی بچی بھیج سکتے تھے جو میرا بھروسہ کرتے. ٹرسٹ سب سے بہتر, اسپیشلی لڑکیوں کے معاملے میں تو ٹرسٹ کا بہت ایشو ہوتا ہے. تو میں شکر گزار ہوں فاطمہ جو فورٹ میں اپنا کھپلو فورٹ میں کام کرتی ہیں, ان سے میری کیونکہ بڑی پیاری دوستی تھی. تو ان کو میں نے جب کہا, یہ ذمہ داری میں نے ان کو دی. میں نے کہا میرا خیال ہے کہ لڑکیاں آپ سلیکٹ کریں, پہلی دفعہ بھی ہو جاتا ہے اسی علاقے کے لوگ, تو آپ میرے پاس بھیجیں گے. تو وہاں جتنے ویٹرز تھے بہت ہی بچے پیارے, روز میں ان سے میری بڑی دوستی تھی. تو ان کو بھی میں نے آفر کیا کہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں. تو انہوں نے کہا میڈم ہم آپ پہ اب بالکل یقین کرتے ہیں, ہم آپ پہ کر سکتے ہیں تو ہم بھیجیں گے. انہوں نے تو میں نے جی پہلی دفعہ جب آئی میں یہاں واپس سردیوں میں نے کہا یہ کورس شروع کراؤں گی جب آپ کے وہاں ٹھنڈ ہو. تو کتنے سال ہو چکے لڑکیوں کا یہاں بلاتی ہیں؟ 3 سال ہو چکے ہیں جی. اچھا, اور 4 کورس ہو چکے ہیں. 3 سال میں 4 سیشن ہو چکے ہیں. تو کتنے مہینے کا کورس؟ 1 مہینے 4 دن کا, 1 مہینے 3 دن کا. اچھا ٹھیک. جس میں ہم ان کو اسٹچنگ, نیٹنگ, کوکنگ, کوکنگ بھی سکھاتی ہیں آپ جب ان کو یہاں پہ لے کے آتی ہیں. جی بالکل. اور دنیا میں جینے کا دستور, اور ان کی جو گرومنگ ہوتی ہے نا, اسپیشلی گرومنگ تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہاں جی, ان کو گروم کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کس طرح اپنے آپ کو منوانا ہے کہ ہم بھی لڑکیاں ہیں, ہم کوئی معمولی نہیں ہیں, ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں, اپنے ماں باپ کا سہارا بنے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے آنے والی زندگی کے لیے کچھ کر سکے. وہاں کی لڑکیاں ویسے بھی بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں, بہت ذہین ہے. پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں ان کو تھوڑا سپورٹ ملے اور وہ آگے بڑھ سکیں. جو میں نے نوٹ کیا نا کہ جو بچے اتنی کھلی فضا میں بڑے ہوتے ہیں نا, جو اتنی پیاری انوائرمنٹ میں گرو کرتے ہیں, ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا بالکل فریش مائنڈ ہوتا ہے. بالکل فریش ہوتا ہے, یہ تو ہے. تو وہ باقی دنیا کی خرافات سے کافی بچی بھی ہوتی ہے, وہ دور ہوتی ہے غلط کاموں سے. تو اور ایک ان کے اندر یہ جو جذبہ ہے کہ ہم نے کچھ بننا ہے, یہ ہم اور ان کا پیدا کرتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہنر ہیں, آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, آپ ان کو بروئے کار لائیں اور آپ ایک فعال معاشرے کے لیے فرد بنے کہ آپ کو سب پسند کریں. آپ کا رہنا سہنا اوڑھنا اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ بچی جو ہے یہ دھرتی رنگ ویلفیئر ٹرسٹ سے سیکھ کے آئی ہے, اور یہاں آ کے جو روشنی وہاں سے لی ہے اس کا جو
وہ روشنی پھیلا رہی ہے وہاں پر بھی اپنے علاقوں میں. تو بہت ساری بچیوں نے, چترال سے بھی میرے پاس بچیاں آئی ہیں. اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ دھرتی رنگ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے نا, اس کا بلیو ہے کہ سب پاکستانی بہن بھائی ہیں. اس ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بچہ کیا عقیدہ رکھتا ہے. ہمارے پاس آخانی بچیاں, ہمارے پاس اہل تشیع بچیاں, ہمارے پاس سنی بچیاں, ہر طرح کی عقائد کے بچے, سب اور کوئی ڈفرینس نہیں, نو وے, نہیں, میرے لیے سب برابر ہیں. اور یہاں پر ماشاءاللہ ہم نے روزے بھی رکھے ہیں رجب کے, اور ہم کھاتے پیتے. تو یہ آپ کس منتھ میں, کس مہینوں میں لڑکیوں کو بلاتے ہیں؟ سردیوں میں, جی, جنوری اور فیبرری. اچھا, ان کا پھر خرچہ وغیرہ آپ خود کرتی ہیں یہاں پہ, سب کچھ آپ؟ کوئی 1 روپیہ آج تک میں نے, کیونکہ پنڈی میں ماشاءاللہ 500 بچیاں دھرتی رنگ ویلفیئر ٹرسٹ سے لوکل بچیاں سیکھ کے جا چکی ہیں. یہ کام تو ہم 10 سال سے پنڈی میں کر رہے تھے, اور بلتستان سائڈ پہ 3-4 سال. تو جب آپ نے کام وہاں سٹارٹ کیا تو وہاں کے لوگوں سے آپ کو کیا رسپانس؟ بہت اچھا جی. شروع سے آپ کو مطلب they love to come to پنڈی نا. وہ تو میرے پاس آنے کے لیے اپلیکیشنز, ترلے, منتیں, اور مجھے فون, میسج, میڈم پلیز بلا لیں. تو میرے پاس کیونکہ گنجائش اب, تو ان کے پیرنٹس نے بھی کافی سپورٹ کیا. جی, پیرنٹس نے کوئی مشکلات نہیں, کوئی مشکل نہیں ہوئی, کیونکہ پہلا بیچ جب ہو کے گیا ہے اور انہوں نے جا کے جب اپنی تصویریں اور ہمارے پیج پہ جو چیزیں ہم نے ڈالی وہ سب انہوں نے دیکھی, تو یقیناً وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے بچوں کو اتنی عزت ملی ہے, اتنے پیار سے رکھا گیا ہے, ماں کی طرح شفقت ملی ہے. الحمدللہ وہ سب بچیاں جب آ رہی تھی تو رو رہی تھی کہ ہم نے فرینڈز بنا لی تھی, اور ہمارا تو یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کرتا. تو ابھی ہمارے یہاں پہ کافی لڑکیاں دیکھیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اگر کوئی آپ کے پاس آنا چاہے, یہ کام سیکھنا چاہے, تو وہ کیسے آپ کے سے رابطہ کر سکتے ہیں, کیسے جوائن کر سکتی ہیں؟ آپ کی بات بہت پیاری ہے. اصل میں یہ ہے کہ میں اب انشاءاللہ کھپلو میں ایک جسے کہتے ہیں پروجیکٹ دھرتی رنگ ویلفیئر ٹرسٹ کا شروع کر چکی ہوں, وہیں پہ ادھر ہی, اور اسی سال انشاءاللہ وہ ایک دھرتی رنگ ویلفیئر ٹرسٹ کا سوئنگ اسکول, یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹیچنگ, وہ ایک سینٹر, آپ کو ایک سینٹر لڑکیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہوگا جس میں جی کھپلو میں کہ وہاں اگر دور دراز سے بھی لڑکیاں اپنے رشتہ داروں کے گھر آ کے ٹھہر جائیں تو گرمیوں میں ہم وہ سیشن چلائیں گے. اور وہ میرا خیال ہے کہ وہیں کی بچیوں کو ہم, جن کو ہم نے ٹرین کیا ہے, انہی کو ہم جابز بھی دیں گے, انہی سے پھر آپ کام سکھائیں گے. کیونکہ وومن امپاورمنٹ ہے نا, ہمارا کام جابز کریٹ کرنا بھی ہے. یہ تو ہے کہ آپ مچھلی دیں نا, مچھلی پکڑنا سکھائیں ان کو. یہ بات تو صحیح. تو جو بچیاں گئی ہیں انہوں سے ہم نے پرومس ہے ان کا کہ وہ یہ کام کریں گے ہمارے لیے انشاءاللہ. تو ابھی آپ جیسے کہ جانتی ہیں 8 مارچ آنے والے ہیں, وومنس ڈے, تو اس کے حوالے سے آپ ہماری لڑکیوں کو, جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو اس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے وومنس ڈے کے حوالے سے, کوئی اسپیشل میسج؟ جی, بات یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہی رنگ ہے دنیا کا اصل میں. ہاں یہ تو ہے, سارے رنگ, اور پاکستان جو ہے رنگا رنگ زبانوں, رنگا رنگ خوبصورت لوگوں سے, پہاڑوں کے اور صحراؤں کے اور میدانی علاقوں کے, اور ہر طرح کے پیارے خوبصورت لوگ بستے ہیں اس میں. تو جو خواتین ہیں وہ معاشرے کا سب سے زبردست جو ہے حصہ ہے, اور ان کا کردار بے مثال ہونا چاہیے, اور ان کو امپاور کرنا چاہیے ہر ماں کو, اپنی بیٹی کو, تاکہ وہ دنیا میں بہترین ماں, بہن, بیٹی بن سکے, اور اپنے معاشرے کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک ایسا کام کر کے دکھائے کہ مزہ آ جائے نا, لگے کہ ہماری بچی ہے تو زبردست ہے, فخر سے کہہ سکیں. اور میرا خیال ہے کہ مطلب آپ کے بلتستان کی بچیاں اتنی انٹیلیجنٹ, ٹیلنٹ ان کے اندر بہت, پلیٹ فارم مل جائے نا تو انشاءاللہ دھرتی رنگ ویلفیئر ٹرسٹ ان کو یہ پلیٹ فارم گھانچے میں دے رہا ہے اپنا کھپلو میں. اور جو آپ کا ویمنز یہ جو ٹی وی ہے, تو میں بڑی خوش ہوں, آپ جیسی پیاری بچی جو پڑھ بھی رہی ہے, اور یہ اتنا خوبصورت کام ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کمزور نہیں ہیں, لڑکیاں بھی کچھ کر سکتی ہیں, بالکل بھی کمزور نہیں ہیں,
اور مردوں سے زیادہ کر سکتی ہاں ہیں. یہ تو ہے. اگر پلیٹ ان کو، لیکن ہمارے ایریا میں تھوڑے پیرنٹس کا ایشوز ہوتا ہے، تو آپ نہیں ہمارا خیال ہے کہ میرا خیال ہے اب ایشو کم ہو چکا ہے، ایشو کم ہو اور بھی کم ہوگا انشاءاللہ. جب میں خود جا کے، اب اس دفعہ میرا خیال ہے کہ میں 3 مہینے وہاں رہوں گی اور میں چھوٹے چھوٹے جتنے گاؤں ہیں وہ وزٹ کروں گی. جا کے ہم باقاعدہ میٹنگز کیا کریں گے، ماؤں کو بھی بلائیں گے اور بچیوں کو سیشنز کریں گے پیرنٹس کے لیے اسپیشلی. جی بالکل. اور ہم ان کو گروم کریں گے کہ انہوں نے دنیا میں زندہ اگر رہنا ہے تو پھر سر اٹھا کے رہنا ہے. ہاں، کچھ انشاءاللہ کر کے دکھانا ہے دنیا کو، کیا ہم بھی لڑکیاں، ہم بھی کچھ کر سکتے بے ہیں. شک بے شک بے شک. چلیے تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ ایک پروگرام کیا. اور اگر آپ وومنس ٹی وی کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے، جو بلتستان وومن ٹی وی، جی ویمن ٹی وی جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے. Thank you. آپ جو اویئرنیس پھیلا رہے ہیں تو میں پوری ٹیم کو ویمنس ٹی وی کی مبارکباد دیتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ یہ حوصلہ اور ہمت اللہ تعالیٰ آپ کو دیے رکھے اور ایسا کام آپ کرتے رہیں. انشاءاللہ. چلیے اسی کے ساتھ اب ہم پروگرام کو جو ہے نا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا، اور ہمارے جو آج کا پروگرام ہے اس کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک کریں، ہمارے پیج کو فالو کریں. نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.